وہ کون سے بیسک ڈفرینسز ہیں یا وہ کون سی ایسی بیسک نکات ہیں جو کہ سوشل کلچرل تھیری اور کنسٹرکٹیوزم کے کو دو ڈفرینٹ تھیریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. سوشو کلچرل تھیری ایمرج ہوئی کنسٹرکٹیوزم کے تحت کی جانے والی ڈفرینٹ ریسرچز کے بعد میں. کنسٹرکٹیوزم میں جو مین کلیم ہے وہ اگر ہم پڑھیں اور سوشو کلچرل تھیری میں اگر مین کلیم ہم پڑھیں تو بہت ہمیں اس میں مماثلت نظر آتی ہے، بہت سی مطابقت نظر آتی ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو کنسٹرکٹیوزم میں بھی کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ لرننگ جو کہ پہلے اس سے پہلے کا جو ایک ڈومین تھا بیہیویئرزم، جس میں کہ ہم سرٹن طرح کے بیہیویئرس کو جو کہ ڈائریکٹلی آبزرویبل تھے صرف ہم آبزرو کرنا واز دا مین آبجیکٹیو، کہ آپ نے آبزرو کر لیا اینڈ دیٹس اٹ، اور اسی کو مین ایک تحقیق کے زمرے میں گردانا جاتا تھا. لیکن کنسٹرکٹیوزم کے تحت جو ڈفرینٹ ریسرچ ہونے لگی اس میں اس چیز کو ایکنالج کیا جانے لگا کہ ہر لرنر کی ایک اپنی ایبلٹی ہے، اس کی ایک ڈفرینٹ طرح کی صلاحیت ہے، جس میں کہ پیاجے نے اسٹیج تھیوری دی کہ ہر عمر کے حصے کے ساتھ اس کی لرننگ ایبلٹی میں فرق آتا جاتا ہے. اور اس نے جیسے کہ چائلڈ برتھ سے لے کر 11-12 سال اور اس کی بڑی عمر کے بچوں تک کے لیے ہمیں بہت تھورو ان ڈیپتھ تحقیق ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس میں انہوں نے ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس اور کوالٹیز بتائیں کہ اس عمر پہ یہ ہو سکتا ہے اور اس عمر پہ یہ ہو سکتا ہے اور اس طرح سے لرننگ آگے بڑھتی ہے اور سو آن. اسی کے تحت وائیگوسکی نے اپنی انیشل جب ریسرچ کی تو انہوں نے اس میں کولیبریشن کی اور سرٹن انٹریکشنز کی بھی بات کی. اس ریسرچ کو ان ڈیپتھ لے کر گئے فردر وائیگوسکی اپنے ہی کرٹیک جب انہوں نے اپنے کام پہ کیا اور ان کے ساتھ دوسرے اسکالرز نے، اور سوشو کلچرل تھیری ہمارے سامنے ایمرج ہوئی. ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہم ان دونوں ریسرچ کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ both of these theories emerged as theories of knowledge in response to behaviorism. دونوں ہی کا جو ارتقا ہے، دونوں کا جو ایک مارز وجود میں جو آئیں، ان کا جو ظہور ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ جب بیہیویئرزم کے سرٹن کلیمز کیے گئے کہ اس میں سرٹن طرح کے بیہیویئرز کو آبزرو کرنا، اس میں ون سائیڈڈ اپروچ ہے، لرنرز انتہائی پیسو موڈ میں بیٹھے ہیں، اس کو ایک طرح سے سلائٹلی چیلنج کیا گیا اور اس ریسرچ کو ہی فردر بلڈ آن کیا گیا اس کے اوپر، اور یہ بتایا گیا کہ نئی لرنرز کی اپنی ایک ایبلٹی ہے، اس کو ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے، اور لرننگ ایک ایکٹیو پروسیجر کا نام ہے، نہ کہ ایک پیسو ایکٹیویٹی کا. سو بیہیویئرزم کے رسپانس میں دونوں ایمرج ہوئیں. اب دونوں ہی both are concerned with the activities that children engage in to learn. دونوں کا مطمع نظر، دونوں کا فوکس کیا ہے کہ وہ ان ایکٹیویٹیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان ایکٹیویٹیز کو ایکسپلور کرتے ہیں، پروب کرتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، جس میں کہ بچے اپنی لرننگ میں کے دوران میں اپنی کلاس رومز میں مصروف ہوتے ہیں اور بچے جس سے کہ بہتر طور پہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دونوں کا ہی نقطہ نظر یہ ہے. اب کیا پھر وہ مین پوائنٹس ہیں اور کیا وہ بیسک دونوں کے اندر ہمیں مائنر ایک ڈفرینسز نظر آتے ہیں جس کی کہ بنیاد پہ ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ دو ڈفرینٹ طرح کی اپروچز اینڈ تھیریز ہیں جو کہ ہماری لرننگ کے پروسیجر کو جس کو ہمیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اگر آپ سوشو کلچرل کے بارے میں دیکھیں تو اس میں جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ ایک میجر فیکٹر ہے، جو کہ environment is the starting point for learning designed within the ZPD, that is zone of proximal development, جو کہ ایک ایسی زون ہے جو ڈیفائن کی وائیگوسکی نے اور بعد کے اسکالرز نے فردر اس پہ کام کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک بچہ خود سے کتنا کرنے کے قابل ہے، کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جہاں پہ کہ اس کو ٹیچر کی سپورٹ چاہیے اور ٹیچر وہاں پہ خود سے کرنے کے قابل جتنا ہے اور اس نے ٹیچر نے یہاں لے جانا ہے سپورٹ کے ساتھ. تو ہاؤ ٹو برج دا گیپ، وہ کون سی ایکٹیویٹیز کریں گی، بچے کے بارے میں ان کو کیسے نالج ہونا چاہیے کہ اس کے مائنڈ کی کیا ایبلٹیز ہیں، وہ اس سفر کو کس طرح سے طے کریں گے. تو گویا ٹیچر کا رول بھی امپورٹنٹ ہے اور بچے کی اپنی لرننگ بھی امپورٹنٹ ہے. اور اس میں لرننگ کنسٹرکٹیوزم میں ہم دیکھتے ہیں کہ لرننگ از کوائٹ اے پرائیویٹ افیئر ود ان ایوری انڈیویجول، جس میں کہ ایک انڈیویجول کے دماغ میں جو اختراعات ہیں، کیسے وہ سوچ رہا ہے، کیسے وہ سیکھ رہا ہے، اسی پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے. پرسپیکٹو کے حساب سے بیسک کانسیپٹ کے بعد میں اگر ہم پرسپیکٹو پہ جائیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کنسٹرکٹیوزم میں چونکہ یہ از مور کنسرنڈ اباؤٹ انڈیویجول تو آبویسلی اٹ از نیروئر، اٹ از مور ود اے فنل ڈاؤن اپروچ کہ ایک انڈیویجول کی ہم ان ڈیپتھ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ویئر ایز اٹ ٹاکس اباؤٹ کلچر
اینڈ اٹ ہیز یٹ therefore it has a very wider scope جس کو کہ آپ پوری سوسائٹی پورے کلچر کے لیے آپ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں